ہم سب مل کر اس متن کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ لکھا ہے، تیری زندگی بھر، 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ داہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے زادِ راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ اس سارے حوالے کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو سمجھ سکیں۔ اس سارے متن کے اندر ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی حضوری اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ آمین۔ پچھلے سنڈے میں نے یہ بات سکھائی تھی کہ اگر ہم مسیحی نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ اور ہیں۔ اگر ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں تو پھر ہم ابلیس کے فرزند ہیں، اور اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو پھر خدا کی حضوری کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری اور اہم کام ہے، جس کو ہر ایماندار کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ جو خدا کے ساتھ شرعی بات چیت کرتا، فیس ٹو فیس، اور خدا
اس کے ساتھ ساتھ تھا. جہاں جہاں موسیٰ جاتا خدا اس کے ساتھ جاتا. جو کام موسیٰ کرتا خدا اس میں اس کو کامیابی بخشتا. جب جب مصر کے اندر جو کچھ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کیا، 10 معجزات کیے موسیٰ کے وسیلہ سے، پھر بحر کلزم کے کنارے پر جب آ گئے تو اسی لاٹھی کو جب موسیٰ نے بحر کلزم پر بڑھایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ ہی کو خدا نے شریعت دی، موسیٰ ہی کو خدا نے احکام دیے، موسیٰ ہی کے ساتھ خدا بات چیت کرتا، اور موسیٰ پر ہی خدا کا جلال ٹھہرا رہتا اور خدا کی حضوری اس کے ساتھ رہتی. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ خداوند کی بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے. کیا ہوا؟ خدا کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ موسیٰ کیا ہوا ہے؟ مر گیا ہے. اب ایک اور لیڈر کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے ہر وہ شخص جو کلیسیا کے اندر خدمت کرتا ہے وہ لیڈر ہے. اگر وہ چرچ کے اندر کچھ صفائی کرتا ہے وہ بھی لیڈر ہے، دوسروں کے لیے وہ نمونہ ہے. اگر کوئی کوائر کے اندر گیت گاتا ہے وہ بھی لیڈر ہے. اگر کوئی یہاں پر کھڑا ہو کر لیڈ کرتا ہے وہ بھی لیڈر ہے. اگر کوئی کوائر کو لیڈ کرتا ہے وہ بھی لیڈر ہے. جو کوئی بھی خدمت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹائٹل اس کو کوئی عہدہ دیا جائے تو پھر ہی وہ لیڈر ہے. ہر وہ شخص جو خدمت گزاری کا کام کرتا ہے اور وہ لیڈر ہے، اور لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی حضوری اس کے ساتھ رہے. آمین. خدا کی حضوری جس کے ساتھ نہیں ہے وہ لیڈر کبھی بھی کامیاب لیڈر نہیں ہو سکتا. جس لیڈر کے ساتھ خدا کی حضوری نہ رہی وہ ناکام لیڈر ہے. وہ لوگوں کے لیے بھی شکست کا باعث بنا، لوگوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنا. اس لیے کیونکہ خدا کی حضوری اس کے ساتھ نہ تھی. اب خدا نے یشوع سے یہ کہا کہ دیکھ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، جیسے میں نے موسیٰ کے ساتھ رہ کر وہ سارے کام کیے ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ خدا کا وعدہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تھوڑے انو آ رہی ہے، بہت انو نہیں آ رہی. آ رہی ہے سمجھ؟ خدا نے کہا جیسے میں اس کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. پھر میں اس کی طرف واپس آتا ہوں. ہر شخص لیڈر ہے. ہر شخص کیا ہے؟ لیڈر ہے. وہ اپنے گھر کا لیڈر ہے. ایک شخص جو بطور سربراہ ہے وہ اپنے گھر کا لیڈر ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے، وہ اپنے گھر کا کاہن ہے، وہ اپنے گھر کا نبی ہے. اور اس لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ خدا کی حضوری ہو تاکہ وہ اپنے خاندان کو لیڈ کر سکے. آمین. اور آج فادرز ڈے ہے.
تو باپ اچھا لیڈر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی حضوری اس کے ساتھ نہ رہے۔ صرف فادرز ڈے منانے سے کوئی اچھا باپ نہیں بن سکتا۔ بے شک جو والد ہیں ان کی بڑی محنت ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن وہ اچھے لیڈر، اچھا باپ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک خدا کی حضوری اس کے ساتھ نہ ہو۔ خدا کی حضوری جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ خدا کی خواہش تھی کہ وہ اپنے لوگوں میں سکونت کرے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، اور خدا نے یشوع سے کہا میں جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں۔ خدا کی خواہش ہے کہ وہ لیڈر کے ساتھ ہو، وہ لیڈر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے بتا دیا نئے آنے والے لیڈر کو کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ اب انسان کے لیے بھی ضروری ہے، ایماندار کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کی حضوری اس کے ساتھ ہو۔ آمین۔ اگر میں ایماندار ہوں، میرے ساتھ خدا کی حضوری نہیں ہے، تو پھر میں ایماندار کائے کا؟ ایماندار شخص کے لیے خدا کی حضوری کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے ہم انسان ہیں، اور جو کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتے وہ خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم آدمیوں کو، انسانوں کو، ایمانداروں کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے۔ جو کام موسیٰ خود نہیں کر سکتا تھا، بحر کلثم کو کوئی انسان دوش سے کر سکتا ہے، وہ کام خدا کی قدرت جو اس کے ساتھ تھی اس کے سبب سے بحر کلثم جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا۔ اس لیے خدا کی حضوری کا ایماندار کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور خدا کی حضوری اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ آمین۔ اس میں کیا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ خدا نے یہ کہا تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ کب؟ جب خدا کی حضوری تیرے ساتھ رہے گی، کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تیرا رعب ہوگا، تیرا دبدبا ہوگا۔ بنی اسرائیل جب مصر میں سے نکلے تو وہ جدھر جدھر جاتے تھے ان کا خوف، ان کا رعب، ان کا دبدبا جو تھا وہ دوسری قوموں پر تھا، اور اس لیے وہ ان کو راستہ دیتے جاتے تھے، آجو بھی لنگ جو اتوں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی حضوری ان کے ساتھ۔ پھر لکھا ہے کہ خدا کی حضوری کے سبب سے ہمیں برکت ملے گی۔ جہاں جہاں ہم جائیں گے، جو جو خواہش ہم کریں گے، خدا اس خواہش کو پورا کرے گا۔ خدا نے کہا جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ خدا کی حضوری جب ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر جب ہم جہاں جہاں پر اپنے پاؤں کا تلوا ٹیکیں گے، خدا وہ جگہ ہمیں دے دے گا۔ آمین۔ مجھے یاد ہے جب وہ دوسرا پلاٹ جب لینا تھا، صبح 6 بجے اٹھ کر ہم دعا کیا کرتے تھے، تو میں وہاں پر اس پلاٹ پر کھڑا ہو کر تو میں آ کے پاؤں لگاتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا کہ خدا تو نے یشوع سے یہ کہا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔
میں بھی اس ایمان کے ساتھ اپنے پاؤں کا تلوا اس زمین پر ٹکاتا ہوں تاکہ تو یہ جگہ جو ہے ہمیں دے دے۔ اور خدا نے ایسا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی حضوری ہمارے جب ساتھ ہوتی ہے تو خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پھر خدا کی حضوری سے ہمیں سرفرازی ملتی ہے، خدا کی حضوری سے ہمیں خوشحالی ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کچھ ترجمے انگلش کے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ تو پراسپر ہوگا، پراسپیرٹی، خوشحالی تجھے ملے گی، لیکن کچھ ترجمے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ گڈ سکسیس، اچھی کامیابی تجھے ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی کامیابی بھی ہے اور بری کامیابی بھی ہے۔ کبھی کبھی ایسی بری کامیابی تو خوش ہونے میری اگے جا کے ساڈے لیے نقصان دا باعث بنتی ہے، لیکن جب خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو خوشحالی ملتی ہے اور اچھی کامیابی، گڈ سکسیس ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب خدا کی حضوری ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایماندار لوگ جس لیڈر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ خدا کی حضوری ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کے ساتھ خدا کی حضوری ہے، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ خدا کیسے موسیٰ کے ساتھ سنی بات چیت کرتا ہے، خدا کیسے موسیٰ کے وسیلہ سے معجزات کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کی حضوری موسیٰ کے ساتھ ہے، تو اب لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کی۔ ہن تے لوکاں نوں کوئی اس گل دی فکر نہیں ہے کہ جڑا لیڈر ہے وہ خدا دی حضوری ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جڑا پادری اچھا لیڈر ہے وہ کول گڈی ہوے، وہ کول روپیہ پیسہ ہوے، جڑا انہاں دیاں ضرورتاں نوں پورا کردا رہے، جو کچھ وہ کہن وہ کردا رہے۔ خدا دی حضوری ہے تے پاویں نہیں گی، اے دے نال انہاں نوں کوئی سروکار نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے یشوع سے کہا، کیا کہا؟ 16ویں آیت، پہلے باب کی 16ویں آیت لکھا ہے، اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ جس جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہم وہ سب کریں گے۔ لوکاں نے کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا؟ تو جڑا جڑا سانو حکم دیں گا اسی وہ کریں گے، تیری تابع داری کریں گے، جو کچھ تو سانو حکم دیں گا اسی منیں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے ہم جائیں گے، تابع داری کریں گے۔ جیسا ہم سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فقط اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ آمین۔ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں ایک لیڈر کے لیے خدا کی حضوری کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی حضوری تیرے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر اسی تیری کوئی گل نہیں مننی، لیکن اگر خدا کی حضوری جیسے موسیٰ کے ساتھ تھی ویسے تیرے ساتھ رہے ہم تیری تابع داری کریں گے، جہاں جہاں تو ہمیں بھیجے ہم جائیں گے۔ اب خدا کی حضوری جو ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیا، بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، تو خدا نے کہا کہ میں اب تمہارے درمیان چل نہیں سکتا۔ موسیٰ نے کہا، خروج 33ویں باب کی
12ویں آیت سے 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، موسیٰ نے یہ کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، ایتھوں سانو اگے نہ کھڑ جے، تو ساڈے نال ہی نہیں چلنا دے۔ جو شخص خدا کی حضوری کی اہمیت کو جانتا ہے وہ ایک قدم بھی خدا کے بغیر نہیں اٹھائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ خدا کی حضوری کے بغیر مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، مجھے ناکامی اٹھانا پڑے گی، مجھے شکست کھانا پڑے گی۔ لکھا ہے خدا بنی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ سفر جڑا وہ کرتے سن پیدل کر رہے سن، پیدل، کوئی گڈیاں تے ٹریناں تے کاراں تے کوئی کچھ بھی نہیں سی انہاں کو، پیدل سفر کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے وہ پیدل سفر کر رہے تھے ویسے ویسے خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اور اب موسیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ خدا کی حضوری کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یسوع مسیح نے بھی صلیب پر لکھا، اس نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح کے لیے بھی خدا کی حضوری بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں اور اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہوگا۔ بنی اسرائیل جب بیابان میں سے گزر رہے تھے، بڑے بڑے جانور ہوں گے، خطرناک خونخوار جو ڈائناسور اب ہم دیکھتے ہیں فلموں کے اندر، اس وقت وہ جانور اس وقت موجود تھے، لیکن خدا کی حضوری ان کے ساتھ تھی، اس لیے کسی جانور، کسی خونخوار درندے کی ان کو پرواہ نہیں۔ آج بھی اس بات کو یاد رکھیں، اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضوری کے باعث ہم لوگوں سے مختلف ٹھہریں گے، ٹھیک ہے؟ آمین، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے تو میں دوسروں سے مختلف ہوں گا۔ اگر خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہے آپ دوسروں سے مختلف ہوں گے۔ لوگ کی کہیں گے بھائی جی اسی انج دا بندہ تے کوئی ویکھے ہی نہیں، تو تسی دسو کہ میں کرسچن ہوں، میرے نال خدا دی حضوری ہے۔ آمین۔ میں اب وہ باتیں بتانا نہیں چاہتا، بہت دفعہ جب آپ اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو خدا کی حضوری کے سبب سے غیر معمولی کام ہوں گے اور لوگ مجبور ہو کر آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ مختلف لوگ ہیں۔ آمین۔ اور موسیٰ نے بھی کہا، خروج 33واں باب اور اس کی 16ویں آیت، خروج 33واں باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں۔ آمین۔ دوسری قوموں سے، دوسرے لوگوں سے موسیٰ نے کہا میں اور تیرے لوگ نرالے ٹھہریں، اور یہ نرالے اس وقت ہو گئے جب ہمارے ساتھ خدا کی حضوری ہوگی، اور پھر ہمارا روب اور دبدبا ہوگا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوئے تو پھر ہی ہے،
لیکن اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہونی چاہیے. آمین. سونا چاندی تو کچھ نہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے. پطرس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل. پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے سبب سے، خدا کی حضوری کے سبب سے، آپ کے وسیلہ سے خدا غیر معمولی کام کرے گا. پرانے عہد نامے کے اندر خدا کی حضوری اس طور سے ہمیں نظر نہیں آتی. موسیٰ جاتا اور خدا کی حضوری، خدا کا جلال جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا. لیکن نئے عہد نامے کے اندر جو خدا کی حضوری ہے وہ مختلف ہے. بے شک پرانے عہد نامے کے اندر خدا کی حضوری برکت دیتی، سرفرازی دیتی، خوشحالی دیتی تھی. جب عہد کا صندوق عبید ادومی کے گھر چلا گیا، خدا کی حضوری وہاں پر چلی گئی، تو لکھا ہے کہ جتنے مہینے وہاں پر عہد کا صندوق رہا، خدا کی حضوری اس کے گھر کے اندر رہی، اس کو برکت ملتی رہی. لیکن نئے عہد نامے کے اندر جو ہے یہ خدا کی حضوری جو ہے یہ مختلف طرح سے بیان کی گئی ہے. خدا کی حضوری جو ہے یہ ابد تک ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا گیا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا، مقدس یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے. ہمیں نیند تو نہیں آ رہی؟ یوحنا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. آمین. اب یہ جو حضوری نئے عہد نامے کے اندر ہے، جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یسوع مسیح نے یہ خود کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا، بخشوں گا کہ کب تک؟ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. کتے وچ بریک نہیں. ابد تک تسلسل نال تواڈے نال ہوئے. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. آمین. اب خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب خدا کی حضوری روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہے اور یہ حضوری جو ہے یہ ابد تک قائم رہے گی اگر ہم، جیسے خدا نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. نئے عہد نامے کے اندر بھی جہاں پر ابد تک خدا کی حضوری اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی رہے گی، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بدی نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں، ہم ایسا کام نہ کریں کہ خدا کی حضوری ہم سے جاتی رہے اور ہم عام بندے بن جائیں. بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جب اس کی سمجھ آ جائے گی نا تو پھر کبھی بھی ہم خدا کو رنجیدہ نہیں کریں گے. اگر خدا کی حضوری ہم سے جاتی رہی تو پھر ہم خدا کے فرزند بھی نہ رہے، پھر ہم ابلیس کے فرزند کہلائیں گے اور یہ بڑی شرمناک بات ہوگی.